روزنامہ خبریں میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں قاسم سید. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک کے اندر کس طرح کے مسائل پر بحث ہو رہی ہے اور کس طرح نئے نئے ایجنڈے کے تحت کام ہو رہے ہیں. گیان واپی جیسے مسائل نے پورے ملک کو ہیجان میں برپا کر دیا. اب گیان واپی ہو یا متھرا ہو، اور تو معاملہ جامع مسجد دہلی تک آ گیا ہے کہ اس کے نیچے بھی مورتیاں رکھنے کی بات کہی جا رہی ہے. ہندو مہاسبھا نے اس سلسلے میں وزیر اعظم کو خط لکھا ہے. تو یہ کھدائی کا سلسلہ، یہ مورتیاں ملنے کا سلسلہ یا مورتیاں ہونے کا دعویٰ ہونے کا سلسلہ کہاں تک جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. اسی دوران میں مسلم پرسنل لا بورڈ نے کافی دنوں کی خاموشی کے بعد گیان واپی مسئلے میں اپنی انٹری کرنے کا فیصلہ کیا ہے. گزشتہ دنوں مسلم پرسنل لا بورڈ کی ایگزیکٹو کمیٹی کی ہنگامی میٹنگ میں یہ طے کیا گیا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنی لیگل کمیٹی کے ذریعے گیان واپی کا مقدمہ لڑنے والی وہاں کی منتظمہ کمیٹی کی قانونی مدد کرے گی. ہمارے ساتھ اس معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے ڈاکٹر قاسم رسول الیاس صاحب ہیں، جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے بہت سینئر فاؤنڈر ممبر ہیں، اس کی ایگزیکٹو کے ممبر ہیں اور بہت ہی فعال ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ پہلا معاملہ تو آخر یہ ہے ڈاکٹر قاسم رسول الیاس صاحب کہ آخر اتنی طویل خاموشی کے بعد مسلم پرسنل لا بورڈ نے گیان واپی مسجد کے معاملے میں کودنے کا فیصلہ کیوں کیا، جبکہ اس معاملے میں بورڈ کا ٹریک ریکارڈ کچھ بہت زیادہ اچھا نہیں ہے. چاہے شاہ بانو کیس لے لیجیے، چاہے بابری مسجد کا معاملہ لے لیجیے یا 3 طلاق کا معاملہ لے لیجیے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ بہت طویل خاموشی بورڈ نے اختیار کر رکھی تھی، یہ بالکل صحیح نہیں ہے. ابھی چند ماہ پہلے کانپور میں بورڈ کا سالانہ اجلاس ہوا تھا جس میں انتخابات ہو رہا تھا. اس موقع پر بورڈ نے تقریباً 10 اہم قراردادیں منظور کی تھی، بلکہ تجاویز تھی جو ہم نے اہل ملک کے سامنے رکھی تھی. اس میں سب چیزیں تھیں، مساجد کے معاملات بھی تھے، نسل کشی کے جو مسلمانوں پہ کے بارے میں باتیں کہی جا رہی تھیں اس پر بھی گفتگو تھی، مسلمانوں کے اتحاد سے متعلق باتیں بھی تھیں اور بھی بہت ساری چیزیں. دیکھیے، مسلم پرسنل لا بورڈ بنیادی طور پر آپ یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا دائرہ جو ہے وہ شریعت تک محدود ہے، شریعت سے متعلق معاملات. تو ایسے بہت سارے مسائل ملت کو مختلف اوقات میں آتے رہتے ہیں سامنے، جس کے لیے مسلمانوں کی دیگر تنظیمیں متفقر ہیں، اس کے لیے کوشاں ہیں. تو ان معاملات میں بورڈ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک موجودہ جو مسئلہ ہے اس کا آپ کے گیان واپی کا، اس سے پہلے آپ نے ایک بات اور کہی کہ ہم مسلم پرسنل لا بورڈ کا ٹریک ریکارڈ بہت صحیح نہیں ہے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ مقدموں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں، چاہے بابری مسجد کا ایشو ہو یا 3 طلاق کا ایشو، مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنی جانب سے کوئی کسر نہیں کی. ملک کے نامور وکیلوں کو انوالو کیا. ہماری لیگل کمیٹی کے علاوہ علماء کمیٹی نے بہت زبردست تیاری کی، اس کے لیے پورا وافر مواد مہیا کیا اور ریسرچرز لگائے گئے، اور ہمارے پاس ہر معاملے کے لیے کئی لیگل ایکسپرٹس موجود ہیں جنہوں نے رات دن محنت کر کے مقدمات لڑے. اگر مقدمے کا فیصلہ ہمارے حق میں نہیں آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ناکام ہیں یا ہماری کوششیں ناکام ہیں. یہ تو ظاہر ہے کہ آپ مقدمہ لڑیں گے تو آپ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، آپ جیت بھی سکتے ہیں، ہار بھی سکتے ہیں. جہاں تک بابری مسجد کا تعلق ہے، بابری مسجد مقدمے کے بارے میں یہ کہنا کہ ہم ہار گئے، یہ بات غلط ہے. بابری مسجد مقدمے میں بہت بنیادی باتیں ہمارے حق میں کہی گئی، اور وہ تمام الزامات جو تاریخ میں ہمارے اوپر لگائے گئے، مسلمانوں پہ لگائے گئے، ان تمام کو سپریم کورٹ نے اپنے اسی فیصلے کے ذریعے سے جس میں ہم کو معاملے سے محروم کیا گیا، اس میں ان تمام الزامات کو ہمارے یعنی کو رد کر دیا. مثال کے طور پہ سپریم کورٹ نے اس مقدمے کے آبزرویشن میں ایک بنیادی بات یہ کہی کہ یہ کہنا کہ بابری مسجد کسی مندر کو توڑ کے بنائی گئی، یہ تاریخ سے ثابت نہیں ہے. دوسری بات کورٹ نے یہ کہی کہ یہ کہنا کہ بابری مسجد وہاں پہ جو آثار قدیمہ کی کھدائی میں جو آثار ملے ہیں، جو چیزیں ملی ہیں، اس سے یہ ثابت ہو تو ان کا نہیں، جو کچھ ملا ہے وہ بابری مسجد کے بننے سے 400 سال قبل کا ہے، اس لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں. تیسری بات بورڈ اس نے یہ کہی ہے کہ 1949 میں جو مورتیاں رکھی گئی تھی وہ ایک لیگل کام تھا، غیر قانونی کام تھا، غیر دستوری کام تھا.
اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ بابری مسجد میں 1857 سے لے کر 1949 تک برابر نماز ہوتی تھی. پانچویں بات اس نے یہ کہی کہ بابری مسجد کا انہدام جو تھا وہ ایک غیر قانونی فعل تھا، ایک مجرمانہ فعل. یہ سب چیزیں ہمارے حق میں گئی. بدقسمتی سے فیصلہ ہمارے خلاف دیا گیا، اور فیصلے کی بنیاد کیا بنائی؟ ہندو فریق بھی اس پر ہمیشہ دعویٰ کرتا رہا ہے. اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لینڈ ریکارڈ کیا کہہ رہے ہیں، ریونیو ریکارڈ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے خود آبزرویشن کیا کہہ رہے ہیں. تو ہمارے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے تھا. لیکن عدالتیں اصل میں آج کل بیلنسنگ ایکٹ کرنے لگی ہیں. کچھ چیزیں آپ کے حق میں، کچھ چیزیں دوسرے فریق کے حق میں کہہ کے وہ یہ سمجھتی کہ ہم نے تصفیہ کرا دیا. کورٹ کا کام تصفیہ کرانا یہ نہیں. تو ملک کے لیے تشویشناک بات ہے نا کہ اگر بیلنس کرنے کی کوشش بہت کی جائے تشویشناک بات انصاف کے ہے، معاملے بہت تشویشناک بات ہے. عدالتوں کو انصاف کرنا چاہیے. ان کو مصالحتی کردار کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. ان کو ہم نے کوئی مصالحتی فارمولہ نہیں مانگا تھا کورٹ سے. ہم نے تو یہ مانگا تھا کہ آپ اس مسئلے میں انصاف کیجیے. تو انصاف کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے جیسے بابری مسجد کیس میں بتایا کہ فیصلہ بھلے ہی ہندو فریق کے حق میں گیا ہو، لیکن جو کورٹ نے جو کچھ آبزرویشن دیے وہ سب ہمارے حق میں تھے. مان لیجئے گیان واپی مسجد کے مسئلے میں بھی یہی پروسیس ہو اور کل آپ اسی طرح سے گیان واپی کے معاملے میں مقدمے کے حق میں یہی دلائل دے رہے ہوں کہ کورٹ نے ہمارے حق میں تو یہ کہا ہے لیکن انہوں نے یہ مسجد ان کے حوالے کر دی ہے، تب بھی آپ کی یہی دلائل ہوں گے؟ دیکھیے ہماری یہی رویہ ہوگا؟ نہیں، بالکل. دیکھیے ہماری بات بہت کلیئر ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بابری مسجد کے موقع پر 91 کے اندر ایک قانون بنایا گیا پارلیمنٹ کے ذریعے سے، اور وہ قانون یونانیمسلی سب پولیٹیکل پارٹیوں نے اس کی حمایت کی. سب کی حمایت سے وہ قانون بنا جس میں یہ کہا گیا کہ بابری مسجد کا تنازع حرف آخر ہے. بابری مسجد کے تنازع کے علاوہ جتنے بھی مساجد، مقابر، عبادت گاہیں کسی بھی مذہبی طبقے کی ہوں وہ سب 91 کے ایکٹ سے گورن ہوگی. یعنی یہ کہ 15 دسمبر 1949 کو جس عبادت گاہ 1947 کو جس عبادت گاہ کی جو پوزیشن تھی وہ اعلیٰ حال ہی باقی رہی. ہمارا ماننا یہی ہے کہ یہ جو تنازع کھڑا کیا گیا بابری مسجد کا، یہ بالکل غلط تنازع ہے. مقامی عدالت کو یہ اختیاری حاصل نہیں تھا کہ وہ اس کو انٹرٹین کرتی. چنانچہ ہم سپریم کورٹ میں اسی وقت چلے گئے تھے جب یہ سروے کا آرڈر دیا گیا تھا. لیکن وہ ہم سے کیا مراد؟ ہم سے مراد مسلمان، ہم سے مراد مسلم فریق. کیونکہ ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ جو مجلس انتظامیہ ہے اس سے ہماری بات یہ ہو گئی تھی کہ اس مقدمے کو مجلس انتظامیہ گیان واپی مسجد لڑے گی، ہم اس سے باہر سے حمایت کریں. تو اب جو آپ نے فیصلہ کیا ہے کیا وہ گیان واپی مسجد کمیٹی کی گزارش پہ کیا ہے یا خود ہی از خود یہ فیصلہ کیا ہے؟ نہیں، گیان واپی مسجد کمیٹی نے ہی ہم سے یہ کہا تھا کہ اس مقدمے میں جب آپ کی ضرورت ہوگی ہم آپ سے بات کریں گے. البتہ آپ ہماری لیگل ہیلپ کیجیے، ہم ان کی لیگل ہیلپ کریں. مطلب بورڈ اس میں فریق نہ ہے نہ بنے گا؟ بورڈ اس میں فریق ہے نہ بنے، لیکن بورڈ اس مقدمے کے لیے ہر طرح کی قانونی امداد فراہم کرے. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے گیان واپی مسجد کا معاملہ بابری مسجد معاملے کی طرز پر جا رہا ہے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ جس طرح سے یہ مساجد میں جو مورتیاں نکلنے کا اچانک ایک سلسلہ ہو رہا ہے یا شیولنگ برآمد ہو رہی ہیں، یہ معاملہ کہاں تک جائے گا؟ اس کی انتہا کیا ہے اور اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ایک بات اور طے کی ہے بورڈ نے یہ طے کیا کہ یہ جو 1991 کا قانون ہے، ہم سپریم کورٹ میں ایک کمپریہنسو ریٹ پٹیشن فائل کرنے پر غور کر رہے ہیں جس میں یہ تمام معاملے جو پورے ملک میں لائے جا رہے ہیں اس کے تناظر میں ان کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ صاحب عدالت کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اگر قانون کا وائلیشن ہو رہا ہے، قانون کے ہونے کے باوجود بھی نئے نئے تنازعات اور فتنے کھڑے کیے جا رہے ہیں اور مقامی عدالتیں ان تمام چیزوں کو انٹرٹین کر رہی ہے تو اس پہ روک لگنی چاہیے. تو سپریم کورٹ کوئی ایسا واضح انسٹرکشن دے تمام عدالتوں کو کہ اس قانون کے ہوتے ہوئے کوئی نئی پٹیشن انٹرٹین نہ کی جائے. یہ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات ہو تاکہ یہ سلسلہ بند ہو کہ بھئی آپ ٹھیک ہے آج ہمارے ساتھ میں ہو رہا ہے کل کسی اور کے ساتھ میں ہو سکتا ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات بورڈ نے ایک اور اہم فیصلہ کیا. وہ فیصلہ یہ کیا کہ یہ تنہا لڑائی نہیں لڑیں گے. یعنی ہوتا یہ کہ اس طرح کے معاملات جب کھڑے ہوتے ہیں تو مسلمان تنہا میدان میں آتے ہیں. ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ مسئلہ ملک کی انٹیگریٹی کا ہے، سالمیت کا ہے، فرقہ وارانہ ہمآہنگی کا ہے، قانون کی حکمرانی کا ہے. تو یہ صرف مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تمام اہل ملک کی ذمہ داری ہے. تو ہم
ہندوستان کے تمام طبقات سے بشمول یعنی بطور خاص جو اقلیتیں ہیں ان کے ذمہ داروں سے ملاقاتیں کریں گے، مذہبی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے، ہندو دھرم کی مختلف شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے، سول سوسائٹی کے لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے، اور ان سب کو ساتھ لے کر اس کے خلاف ماحول بنائیں گے ملک کا، اور اس ملک کے اندر ایک فضا پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر یہ ملک کو چلنا ہے تو وہ فرقہ وارانہ ہمانگی سے چلے گا، اور اگر جس رخ پر یہ طاقتیں ملک کو لے جانے کی کوشش کر رہی ہے وہ ملک کی سالمیت کے نقصان دہ ہے، ملک کی رول آف لا کے لیے نقصان دہ ہے، کمیونل ہارمونی کے لیے۔ آپ جن طاقتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کا ساتھ لیں گے، وہ تو ساری دباؤ میں ہیں، خاموش ہیں، ڈری ہوئی ہیں، وہ کیسے آپ کے ساتھ آ جائے؟ تو اگر وہ ڈری ہوئی ہے، خاموش ہے، تو پھر اس کا نقصان، اور آپ بھی ڈرے ہوئے ہیں، وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں۔ نہیں، ہم نہیں ڈرے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات تاریخ میں بہت آئے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور نہ کوئی بہت یعنی ایسا واقعہ ہے کہ جو اس سے خطرناک واقعہ اس کے دور سے ملت گزر چکی ہے، اس کو سروائیو کیا ہے۔ تو ہمارے ہاں ہم مسلمانوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں، نہ انہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے، نہ انہیں مایوس ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم طاقت کے ساتھ میں اللہ کے بھروسے، اللہ کی تائید کے سہارے ہم ان حالات کا بھی مردانہ وار مقابلہ کریں۔ ایک مسلمانوں کا ایک موقف ہے کہ ہم عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو مانیں گے، یعنی جو بھی فیصلہ آئے گا۔ یہ بات نہیں، بابری مسجد کیس میں تو یہی سب نے کہا، بورڈ نے بھی یہ کہہ دیا، اس کا انٹرپریٹیشن غلط کیا۔ کیسے غلط؟ نہیں بتا رہا ہوں، آن ریکارڈ ہے۔ نہیں، ہم نے یہ بات کہی بتائی، ہم نے یہ بات کہی کہ بابری مسجد کا مسئلہ دو ذریعے سے حل ہو سکتا ہے، سڑک پر حل نہیں ہوگا، یا تو بات چیت سے مسئلے کا حل نکالا جائے یا پھر عدالت سے مسئلے کا حل۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ عدالت کا ہر فیصلہ ہمارے لیے قابل ہے۔ ہم نے کہا کہ کسی بھی سول سوسائٹی کے اندر، کسی بھی جمہوری ملک نظام کے اندر کسی مسئلے کا حل نکالنے کے دو ہی راستے ہوتے ہیں، طاقت کے ذریعے سے نہیں ہونا چاہیے، خوف دلا کر نہیں ہونا چاہیے، یا تو بات چیت سے ہو، بات چیت سے اگر ہم کسی مسئلے سے پہنچ جائے تو کبھی بہت اچھی بات ہے، اور اگر ایسا نہیں تو عدالت۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ عدالت کا جو بھی فیصلہ ہو ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ آن ریکارڈ بیانات ہیں مسلم لیڈروں کے، بھائی ہمارا بابری مسجد کا کیس جب آخری مرحلے میں تھا تو ہر لیڈر کا یہ بیان آ رہا تھا کہ جو بھی انورٹڈ کاما میں ہے، اس سے تحریک نہیں مل رہی ہے دوسرے فریق کو کہ عدالت کا جو بھی فیصلہ آئے گا کہ یہ تو مانیں گے، نہیں مانیں گے تو کہا جائے گا کہ یہ تو عدالت کے فیصلے نہیں مانتے۔ نہیں، وہ تو ہر معاملے میں کہا جائے گا۔ دیکھیں ہم نے اس موضوع آپ نے بھی کہا کہ مسئلے کا حل بابری مسجد کا یا تو بات چیت سے یا پھر عدالت سے، کیا گیان واپی معاملے میں بھی یہی موقف ہے؟ گیان واپی معاملے میں نہ تو عدالت کی ضرورت ہے نہ بات چیت کی ضرورت ہے، یہ معاملہ بہت کلیئر ہے، یہ ایک نیا فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قانون موجود ہے ملک کا، قانون کو امپلیمنٹ کرنے کا مسئلہ ہے صرف۔ لیکن مقامی عدالت تو بہت تیزی سے کارروائی کر رہی ہے۔ مقامی عدالت کی کارروائی کے خلاف سپریم کورٹ میں لوگ گئے ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے بھی کچھ اس پہ روک نہیں لگائی۔ سپریم کورٹ نے جب یہ مسئلہ زیر بحث آیا تھا تو سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور مقامی عدالت میں یہ مسئلہ زیر بحث نہیں آئے گا، صرف یہ کہا کہ وہ جو متنازع چیز جس کو یہ بتا رہے ہیں کوئی چیز ملی ہے، وہ چیز تک کے انہوں نے کہا آرڈر سیمت رہے گا، باقی جو پابندیاں مسلمانوں نے لگائی تھی وہ تمام پابندیاں ہٹا دی، نماز پڑھ سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں۔ اب آج یہ مسئلہ زیر بحث آیا تھا، لیکن عدالت نے اس کو کل تک کے لیے مؤخر کر دیا ہے، لیکن یہ کہا کہ نچلی عدالت سے کوئی کارروائی نہیں کرے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، میں یہ سوال بہت وضاحت کے ساتھ اس کا جواب کی ضرورت ہے، کہ گیان واپی یا متھرا کی عیدگاہ کا معاملہ کس حد تک جائے گا، اور اس میں کیا مسلمان عدالتی لڑائی لڑیں گے یا کچھ اور بھی کوئی حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیے ہم نے آپ سے بتایا ہے، تیاری ہے اس کی؟ جی ہم نے آپ سے بتایا ہم 3 چیزیں کریں گے۔ پہلی بات ہم نے یہ کہی کہ ہم عدالت سے یہ التجا کر رہے ہیں کہ وہ قانون کی حکمرانی کو انشور کرے۔ ہمارے ملک کا قانون یہ کہتا ہے، جو ایکٹ ہے ریلیجس پلیسز ایکٹ جو ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ 15 اگست 1947 کو جس مسجد یا عبادت گاہ کی جو پوزیشن تھی علیحدہ بات، 15 اگست 1947 کو گیان واپی مسجد تھی، اس پہ کوئی تنازع نہیں، اس لیے وہ نیا تنازع کھڑا کرنا فتنہ ہے، غلط، چاہے وہ گیان واپی مسجد کا ہو، چاہے متھرا کی عیدگاہ کا ہو، چاہے وہ ٹیپو سلطان شہید کی مسجد کا ہو، نیمت کی مسجد کا ہو، چاہے وہ جامع مسجد کا ہو، یہ سب تنازع اس قانون کے بعد بالکل نہیں آنے چاہیے۔ ایک دوسری بات یہ کہ ہم اہل ملک کے پرامن اور انصاف پسند لوگوں کے ساتھ ایک
ایک محاذ بنانے کی کوشش کریں گے جو کس طرح کی فتنوں کو دبا سکے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے آپ کو یہ بات بھی ہمارے اس کو آئی ہے سامنے کہ ہم نے تمام ہی سیکولر سیاسی پارٹیوں سے یہ کہا اگر وہ سیکولر سیاسی پارٹی ہے تو انہیں اس مسئلے پر اپنا موقف واضح کرنا چاہیے، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں سے وہ اس بنیاد پر ووٹ لیتے رہیں گے کہ بی جے پی کا خوف دلا کر، تو آئندہ مسلمان اس بنیاد پہ ووٹ نہیں دے گا جب تک کہ وہ انصاف کے معاملے میں مسلمانوں کا ساتھ دے گا۔ یہ تیسری بات ہے جو مسلم مسئلہ بورڈ نے بھی واضح طور پہ کہی ہے۔ مسلم مسئلہ بورڈ آپ جانتے ہیں کہ عام طور پہ سیاسی پارٹیوں اور سیاسی معاملات میں بات نہیں کرتا ہے، لیکن یہ بات جو کہی گئی ہے وہ بنیادی طور پہ ہم نے ان سے یہ کہا کہ 1991 کا ایکٹ جو تھا وہ تمام ہی پارٹیوں نے یونانی مسئلے بنایا تھا، تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے اگر اس کا ایکٹ کا وائلیشن ہونا تو ان کا موقف سامنے آنا چاہیے۔ اچھا، بورڈ نے یہ بھی کہا ہے، بورڈ یہ اکثر کہتا رہتا ہے کہ ایسا ہوا تو ہم برداشت نہیں کریں گے، تو یہ برداشت نہیں کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب برداشت نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ یہ کریں گے جو ہم اس کی وضاحت بتائیں گے۔ نہیں، برداشت نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آسانی سے اس طرح کے معاملات کو قبول نہیں کریں گے۔ اگر آپ ہماری مسجدیں چھین لیں، ہماری درگاہوں کے اوپر بدتمیزی کرنے لگیں، کہیں کوئی چیز ڈال دیں، کوئی چیز ڈال دیں، تو یہ ایک حد ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، وہ چیز برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور ہم نے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک بات یہ بھی کہی کہ ہم ایک پرامن آل انڈیا موومنٹ لانچ کریں گے، اور وہ اس میں ہم تمام ہی اہل ملک کو ساتھ لیں گے۔ دیکھیے ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجیے، نہیں جو کہیے کہ یہ جو آپ ایک پرامن موومنٹ چلانے کی بات کر رہے ہیں، جن آندولن چلانے کی بات کر رہے ہیں، کہ یہ جن آندولن ایسا ہی ہوگا جیسا کہ آپ نے ملک کو ملت بچاؤ تحریک چلائی تھی؟ ملک کو ملت بچاؤ تحریک جو ہے وہ درمیان میں روک دی گئی تھی، اس لیے وہ تحریک اس طرح نہیں چلی جس طرح ہم چلانا چاہتے تھے، لیکن اس میں بھی یہ سب مسائل درج بحث تھے۔ اس وقت میں مسلم مسئلہ بورڈ کے تحریک کو تو بورڈ کی سرپرستی حاصل تھی، نہیں، بورڈ کا فیصلہ سرپرستی نہیں، لیکن بورڈ کے اندر بعض افراد کی یہ رائے تھی کہ ملک و ملت کے جتنے مسائل ہیں وہ مسلم مسئلہ بورڈ کے دائرہ کار میں نہیں آتے، لیکن یہ جو مسئلہ ہے مساجد کا، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کا یا ان کے مقدس مقامات کا، یہ تو مسلم مسئلہ بورڈ کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ یا اس کے علاوہ یونیفارم سول کوڈ ہو یا ہماری مذہبی آزادی کو ختم کرنے کی کوششیں ہوں، یہ سب ہمارے دائرے کار کی چیزیں ہیں، اس کے حق میں ہم تحریک چلائیں گے، اور اس میں یہ تنہا تحریک نہیں ہوگی، اس میں دوسرے طبقات کے لوگ بھی شامل ہیں انشاءاللہ۔ بس قریب سیکولر پارٹیاں آپ کے ساتھ نہیں آتی ہیں، سول سوسائٹی کا بڑا طبقہ آپ کے ساتھ نہیں آتا ہے، اور آپ اس میدان میں خود کو تنہا پائیں، تب کیا کریں گے؟ تب بھی چلائیں گے انشاءاللہ۔ تب اس تحریک کا نام ملک کو ملت بچاؤ تحریک جیسا نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا یہ تو ہم بعد میں طے کریں گے، لیکن مسئلہ یہ کہ یہ تحریک دراصل اس کا بنیادی فوکس تو یہی ہوگا کہ دیکھیے یہ جتنی کوششیں ہو رہی ہے یہ ملک کو تباہی کے راستے پر ڈالنے کی کوشش ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، دیکھیے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ابھی ہمارے قریب کے پڑوسی ملک کے اندر وہاں بھی ایسی حالات تھے، بھوکمری شباب پر تھی، قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھی، سری لنکا کی بات کر رہے ہیں، سری لنکا کی بات کروں، آسمان سے باتیں کر رہی تھی، بے روزگاری بہت شباب پر تھی، تو انہوں نے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے پہلے تاملین کا مسئلہ کھڑا کیا، بعد مسلمانوں کا مسئلہ کیا۔ اب کیا ہوا وہاں پہ جو حکمران تھے ان کو اپنے جان کے دارے پڑ گئے ہیں، ان کی پراپرٹی تباہ ہو رہی ہے، ان کی پراپرٹی جلائی جا رہی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ حالات اس رخ پہ چلتے رہیں، کیا ہم اس سے بدترین حالات سے نہیں گزر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں بے روزگاری شباب پر نہیں ہے، ہمارے ہاں جو ہے وہ قیمتی آسمان سے باتیں نہیں کرنی ہیں، ہمارے ہاں صحت کی صورتحال کتنی خراب ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں کووڈ میں، تو اور ہمارے ملک کے حکمرانوں کو ان تمام چیزوں کو دلچسپی نہیں ہے۔ اگر وہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے، اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس طرح کی منافرانہ کوششوں کی حمایت کر رہے ہیں یا اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، تو انہیں ہمارے پڑوسی ملک کے انجام سے سبق حاصل کرنا۔ تو کیا آپ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ملک کیا سری لنکا جیسی صورتحال سے دوچار ہو سکتا ہے اگر موجودہ حالات پر قابو نہیں پایا گیا؟ یقیناً ہو سکتا ہے، ہم اسی طرف جا رہے ہیں، ہم اسی طرف جا رہے ہیں، اس لیے کہ دیکھیں عوام کب تک برداشت کریں گے؟ دیکھیے آپ کب تک عوام کو گمراہ کرتے رہیں گے، فقہ وارانہ مسائل کو کھڑا کرتے ہیں کب تک؟ دیکھیے لوگوں کو جب بھوک کے لالے پڑ جائیں گے تو ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی، جب لوگوں کے تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں ملیں گے، لوگوں کو جو ہے روزگار نہیں ملے گا، لوگوں کو جو ہے قیمتیں آسمان سے باتیں کرتے رہیں گی، اگر یہ سب مسائل نہیں حل ہوں گے تو بالآخر عوام کو میدان میں آنا پڑے گا۔ ایک بورڈ کے تعلق سے ایک سوال کا اور جواب دیجیے۔ بورڈ نے یہ طے کیا تھا کہ ہم اتر پردیش کے چناؤ کے بعد جو ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوگی
اس میں بورڈ کو ایک ترجمان دیا جائے گا، کیونکہ ترجمان کی ضرورت بہت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے، جو بر وقت میڈیا کے سوالوں کا جواب دے سکے اور آسانی سے اویلیبل ہو۔ لیکن اس کو ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہو گئی اور آپ کی ابھی ہنگامی اجلاس بھی ہو گیا، لیکن کیا اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا ہے، یا ترجمان کی ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی ہے، یا ترجمان کو مقرر کرنے میں کچھ ریزرویشنس ہیں، ہے کیا مسئلہ؟ دیکھیے، ترجمان کی ضرورت، اس کی اہمیت، اس کی افادیت سے کسی کو انکار نہیں۔ مسلم مسئلہ بورڈ کی موجودہ کمیٹی کی میٹنگ میں بھی جنرل سیکرٹری صاحب نے یہ مسئلہ رکھا، وقتی طور پہ لوگوں نے اسے مؤخر کیا ہے، لیکن ابھی کل جو پرسوں میٹنگ ہوئی اس میں بھی ہمارے ایک دوست نے، ہمارے رفیق نے اس مسئلے کو اٹھایا کہ بھی آپ ترجمان بنائیے، اس لیے کہ نہ تو جنرل سیکرٹری صاحب کے بس میں ہیں کہ وہ چینلز پہ جائیں، نہ ان کے بس میں ہے کہ ہر روز ایک نیا بیان دیتے رہیں۔ ترجمانوں کی ضرورت تو ہے، ترجمان کی بلکہ ترجمانوں کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دیکھیے ہمارا ملک بہت مسئلہ عزیز ملک ہے، دلی میں، لکھنؤ میں، حیدرآباد میں، بنگلور میں، ہر جگہ یہ مسائل آتے رہتے ہیں، اور اس وقت میں اس طرح کے مسائل میں عام طور پہ میڈیا مسلم پسندہ بورڈ کا موقف جاننا چاہتا ہے۔ تو وقتی طور پہ مجھ سے جنرل سیکرٹری صاحب نے یہ کہا کہ اگر دلی میں کوئی میڈیا چینل آپ کو اس طرح کے معاملات بلائے تو آپ چلے جائیں اور یا ان سے بات کیجیے۔ میں آپ سے بورڈ کے مسئلے بات اسی حیثیت سے کر رہا ہوں کہ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ عارضی ترجمان بنا دیا ہے تو اعلان ترجمان نہیں بنایا ہے مجھے، لیکن وقتی طور پہ میڈیا سے بات کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ مگر مسئلہ یہ کہ دیکھیے بہرحال ترجمان کی ایڈ ہاک قسم پہ چلے گا، نہیں، دیکھیے ترجمان کی اہمیت، ضرورت سے میں نے بتایا کوئی انکار نہیں ہے، کچھ وقت لگے گا، انشاءاللہ فیصلہ کریں گے۔ کتنا وقت لگے گا ایسے حالات میں، ایسے نازک حالات میں جب روز نیا نیا کوئی فتنہ، نیا نیا مسئلہ آ رہا ہے، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ لوگ بورڈ کا موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو آخر کدھر جائے گا؟ یہ عارضی مدت کی بھی کوئی مدت ہے؟ ترجمان کے سلسلے میں چند چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کم سے کم 3 زبانوں کا عبور رکھتا ہونا چاہیے، انگریزی، ہندی، اردو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسے شریعت سے واقف ہونی چاہیے، شریعت کے قانون سے، خاص طور سے جو طلاق سے متعلق معاملات ہیں، فسق سے متعلق معاملات ہیں، وراثت سے متعلق معاملات ہیں، یا شریعت کی تمام پہلوؤں سے اسے کما حق واقف ہونی چاہیے، اور وہ شریعت کی بات کو موجودہ زبان میں میڈیا سے بات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ سب چیزیں سامنے رکھ کر بھی بورڈ کو فیصلہ کرنا ہے۔ وقت لگ رہا ہے مگر ہو جائے۔ اس آدمی مل نہیں رہا، یہ میں نہیں کہتا ہوں مل نہیں رہا ہے، بہت سارے ہیں تو انتخاب مشکل ہو رہا ہے۔ نہیں، یہ سوال تو آپ کو جنرل سیکرٹری صاحب سے کرنا، ذمہ داروں سے کرنا چاہیے۔ میں بورڈ کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، میں بورڈ کی آپ سے کہا ہے کہ آپ جو جواب نہیں، تو اس کا مطلب ذمہ داری تو نہیں ہے نا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو، بورڈ کے ذمہ داروں سے ہی یہ مناسب سوال ہوگا اور وہی جواب دے سکیں گے۔ آپ کا ذاتی خیال کیا ہے کہ ترجمان ہونا چاہیے؟ میں تو کہہ دیا کہ ضروری ہے؟ نہیں، بالکل ضروری ہے، اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں ہے۔ ترجمان کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ بورڈ کے کسی بھی آدمی سے پوچھیں گے، کوئی انکار نہیں کرے گا۔ اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن تعین کرنے سے تھوڑا سا وقت لگے گا۔ اصل میں کہ بورڈ کے لوگوں کے ساتھ میں ایک بات اور بھی ہے، پچھلے دنوں کیا ہوا ہے، جب بورڈ میں ترجمان نہ ہونے کی وجہ سے کئی لوگ بیک وقت اس طرح کی بات کرنے لگے تھے، اس سے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئی۔ تو بورڈ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر کئی لوگ ایک ساتھ میں میڈیا سے مخاطب ہوں گے تو ہماری بات غلط ڈھنگ سے جا سکتی ہے، جو فیصلے ہم نے نہیں کیے وہ باتیں چلی جائیں گی۔ خود میڈیا کے لوگ جس طرح کے سوالات کرتے ہیں، اس کی بوچھار کرتے ہیں، اس میں بوکھلا کی کچھ ایسی باتیں کہتے ہیں جو ہمارے موقف کے خلاف ہو، تو اصل میں ملت کے اندر دیکھیے احتیاط کا پہلو جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈومیننٹ ہے۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو بدنامی ہو جائے گی، فلاں ہوگا، اس لیے وہ تھوڑا سا تکلف، تردد کا کیفیت ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ فیصلہ ہوگا۔ یہ تھی ہماری آج کی خاص پیشکش۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام ضرور پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ روزنامہ خبریں کے فیس بک پیج کو لائک کریے، اس کو فالو کریے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریے۔ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اس پروگرام سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔